بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق سراج ٹی وی پر۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ الدین مشتاق۔ ہفتہ بھر کی اہم ترین خبروں پر ناظرین ہم گفتگو کریں گے، اور پینل میں ہمارا حصہ ہمیشہ کی طرح جناب لندن سے سینئر جرنلسٹ شراز خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اور پاکستان سے ہمیں جوائن کریں گے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، حالات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، مشتاق احمد بٹ صاحب۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید سر۔ بہت شکریہ، السلام علیکم جی بہت بات کا شکریہ آغاز جناب۔ کریں گے۔ جی بہت شکریہ بٹ صاحب، بات کا آغاز لندن سے کریں گے کیونکہ خبروں کا محور تو زیادہ تر آج کل لندن ہی ہے۔ تو شراز خان صاحب، بات آپ سے شروع کریں گے کہ بالکل حالیہ ڈیولپمنٹ ہے، بڑی تیزی سے یہ بات سامنے آئی ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ سائفر جو ہے وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ سائفر ایک حساس دستاویزات ہے اور اس پر 14 سال قید بھی ہو سکتی ہے۔ تھوڑا سا بتائیے کہ یہ سائفر اصل میں ہے کیا؟ کیا یہ عام ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے یا کوئی حساس دستاویز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ حافظ ادیب مشتاق صاحب اور مشتاق صاحب پاکستان سے، اور ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان سب کو ہم اس پروگرام میں ویلکم بھی کرتے ہیں۔ اور بات یہ ہے اپنا حافظ صاحب کے گفتگو جتنی بھی کر لی جائے، گفتگو ہے کہ ہوا پاکستان میں کس کی تیز چلے گی۔ جس کی تیز چلتی ہے الیکشن سے پہلے اس کو کامیابی ملتی ہے، اور جس کی ہوا خراب ہو جاتی ہے اس کے خلاف کیس بھی بنتے ہیں، اس کے خلاف بہت کچھ ہوتا ہے۔ ایسا ہر الیکشن میں ہم نے دیکھا ہے، ہم نے۔ اور یہ بدقسمتی ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں پر کچھ اور معاملات ہیں، جمہوریت کی جو ڈائنامکس ہیں وہ کچھ اور ہیں، پارلیمانی سسٹم کی کوئی ڈائنامکس ہیں اور ہیں، اور وہاں پر کریکٹر ایسیسنیشن ہوتی ہے، اور بات کا بتنگڑ بڑھایا جاتا ہے اور اس پر کھیلا جاتا ہے اور سیاست کی جاتی ہے۔ اسی سے ملک کمزور ہوتا ہے، عوام کو اس کا حق حکمرانی نہیں دیا جاتا۔ اس پر گفتگو لیٹر آن کریں گے، لیکن جہاں تک آپ نے سائفر کے حوالے سے بات کی ہے، بیسیکلی سائفر جو ہے ایک خط ہے۔ ہوا کیا کہ بیسیکلی یہ جو اعظم خان ہیں، جو پرنسپل سیکرٹری ہیں، جن پر بڑا اعتماد عمران خان صاحب کو تھا، اور وہ اپنے حالیہ جتنی بھی ان کی، چونکہ پاکستان کے اندر میڈیا پر تو ان کی صرف پابندی ہے، لیکن وہ اپنا سوشل نیٹ ورک خوب استعمال کرتے ہیں، اور یہ بھی حکومت کی اور جو حلقے ہیں ان کی بدنیتی ہے۔ حالانکہ وہ چاہے تو فیس بک بند کر سکتے ہیں، یوٹیوب بند کر سکتے ہیں اور کوئی اس کو سنے نہ، لیکن دنیا کو وہ سننا بھی چاہتے ہیں اور وہ ان کو الجھانا بھی چاہتے ہیں، اور اسی سے کیس بھی بنانا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ کی جو پریس کانفرنس تھی، یا نذیر تارڑ سر کی جو پریس کانفرنس تھی، وہ انہوں نے اس لیے کی کہ عمران خان ریئیکٹ کرے گا اور امریکہ ناراض ہوگا اور مغرب کو دکھائے گا کہ ہم جو ہیں وہ پرو امریکن ہیں، پرو ویسٹ ہیں، لیکن عمران خان نے ریئیکٹ کر کے امریکہ کے اس طرح پچھاڑ کے رکھ دیا اور اسے بخر کر دیا۔ یہ بھی ایک بدنیتی پر آج بات پریس کانفرنس تھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو 6 مارچ 2022 کو پاکستان کے سفیر اس وقت جو امریکہ میں تھے، ان کا نام ہے اسد مجید صاحب، ان کی اور جو امریکن انڈر سیکرٹری ہے ڈونلڈ لو، ان کی ایک ملاقات ہوتی ہے۔ اچھا، اس ملاقات میں 2 باتیں اہم ہیں جو موٹی موٹی میں اپنے ناظرین کو سمجھا سکوں۔ پہلی بات یہ تھی کہ عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا جائے، اور سوال ہوتا ہے کہ کیسے ہٹایا جائے۔ ڈونلڈ لو یہ کہتا ہے عدم اعتماد کے ذریعے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد، ڈونلڈ لو اسد مجید کو، پاکستانی سفیر کو کہتا ہے کہ ہٹا دیں عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ کہ روس جانے کا، عمران خان روس گیا اور اس کا یہ فیصلہ اس کا اکیلا تھا۔ یہ اس سائفر کے اندر 2 چیزیں ہوئی ہیں اس کی سزا، ایک تو عدم اعتماد کیا جائے، دوسرا روس کا جو عمران خان ہے وہ وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، اور یہ پاکستان کے حلقوں سے بقول پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے ایک باور کروایا گیا، یقین دہانی کروائی گئی کہ عمران خان
बगैर फॉरेन ऑफिस को एतमाद में लिए हुए, बगैर एस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में लिए हुए, सिक्योरिटी अदारों को एतमाद में लिए हुए वहां चले गए रूस में सस्ती गंदम खरीदने के लिए और तेल खरीदने के लिए। हालांकि जब इमरान खान का दौरा हुआ उससे पहले फॉरेन ऑफिस, सिक्योरिटी अदारे बकौल इमरान खान साहब के उन्होंने सबको एतमाद में लिया और वहां गए और ये दौरा पहले से तय हुआ। ठीक है जी। जी जी बिल्कुल अब बिल्कुल। होता क्या है, अभी सुन ले, होता क्या है, मुझे 1-2 मिनट देंगे, आई होप यू डोंट माइंड, चूंकि जी ये फिर मामला रह जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा मैं जी इसको खान चला। साहब जी ये खत आता है पाकिस्तान में फॉरेन ऑफिस को, असद मजीद साहब खत भेजते हैं, खत वही साइफरी खत है, एक जबान है ठीक है उसमें आता है। अच्छा, उसके बाद जो है 27 मार्च 2022 को या 30 मार्च 2022 को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाती है इस्लामाबाद में। जब बुलाई जाती है तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये चीज डिस्कस होती है कि ऐसा एक लेटर आया है कि इमरान खान की हुकूमत पर अदम एतमाद किया जाए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में सारे आर्मी के जितने भी अदारों के सरबरा हैं, इंक्लूडिंग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, जो भी अदारे मुतलका है सब वहां पर मौजूद है। वहां पर यह तय पाता है कि वाकई मुदाखलत हुई है पाकिस्तान के मामलात के अंदर। ठीक है जी। ठीक उसके बाद कहा यह गया कि डिमाश दिया जाए। डिमाश क्या, सफीर को बुलाकर इस पर एतराज बकायदा नोट करवाया जाए। ये ठीक है सबने अप्रूव किया इस बात को। ठीक है जी। ठीक उसके है बाद नवाज शरीफ की हुकूमत आती है। नवाज शरीफ ने 22 अप्रैल 2022 को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया। ठीक है जी। नहीं नवाज और शहबाज शरीफ वो शहबाज शरीफ वजीर आजम बन जाते हैं 9 या 10 अप्रैल को, और 22 अप्रैल को उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई। अच्छा, जब इजलास बुलाया तो उसमें फिर आर्मी चीफ, वही लोग जो पहले थे वहां बैठे, वहां पर उन्होंने कहा जी साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई। यानी सेम चीज जो पहले हुई थी सबने माना कि वही हुई, तो इस पर जो है वो दमाश करने की इंक्वायरी के बजाय यानी उनके सामने एतराज करने की बात की गई कि आपने इस तरह की। उसके बाद अब आ जाते हैं आजम खान के बयान के ऊपर। खान अच्छा, साहब इसके आजम ऊपर एक, खान अच्छा खान साहब अच्छा सुन ले, आजम खान के मेरी 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 अर्ज मेरी सुने आखिरी जी। हम आजम खान के बयान पर बात करेंगे, उसके अखलाकी और कानूनी असूलियत के उस पर बात करेंगे। मुश्ताक से पूछना है क्योंकि हमें ब्रेक पर जाना है। मुश्ताक भट्ट साहब से हमें पूछना है सिर्फ ये कि भट्ट साहब ये बताइए कि साइफर एक तरफ जो है वो कागज का टुकड़ा है, दूसरी तरफ बड़ा हसास दस्तावेज है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आफज अदीब मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। असल में शराज खान साहब ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू इस पे कर दी है, तो नो डाउट के वाकई ये एक कागज का टुकड़ा ही है, एक खत है, मगर ये इंतहाई सीक्रेट होता है। ठीक है जी। तो जो मैं समझता हूँ कि इसके हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान जब वजीर आजम इमरान खान थे उस वक़्त का इजलास दुरुस्त था, या उसके बाद जो वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौर में हमारी एजेंसियों का, हमारी सिक्योरिटी का इजलास हुआ, वो दुरुस्त था। तो आप साहब अगर इन दो इजलासों को देख लिया जाए तो सारा ही पर्दा जो है ना वो उठ जाता है और सारा जनाब जो हकायक हैं सामने आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा ही एक जो साइफर वाला मामला है, ये पूरा ही एक पुराने के साथ इमरान खान को रशिया भेजना, इमरान खान का उधर जाके मुआहदा करना, वापस आना, खत का उधर से पाकिस्तान आना, और सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास पहला होना और उसके बाद दूसरा होना, और वो बस इसमें हकायक जो है ये ना तो वज़ीर आज़म इमरान खान के पास है और ना जनाब शहबाज शरीफ के पास है। करने वाले जो करते हैं वो पूरी दुनिया को पता है, और शायद मैं भी असल नाम ले लूं और कल हाफिज साहब आपको भी पता चल जाएगा कि जनाब उठा लिया गया है।
ٹھیک ہے. اعظم میرے کو خان جو ہے نا، دیکھیں، اعظم خان میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی شریف آدمی ہے. اعظم خان کے حوالے سے میں صرف یہ بات کہوں گا کہ اعظم خان کے اوپر کون سی ایف آئی آر ہے؟ اعظم خان کا کون سا ریمانڈ لیا گیا؟ اعظم خان کے اوپر نہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے نہ ریمانڈ ہوا ہے. اٹھانے والوں نے رات کے اندھیرے میں اٹھا لیا. وہ اب جو اٹھا لیا جاتا ہے وہ تو آپ کو حافظ صاحب پتا ہے، بڑے بڑے جو ہے نا مگڑ مچ سیاست دان وہ صبح بیان دے جاتے ہیں. تو وہ تو بھی بات نہیں ہے، اس نے بیان دینا ہی ہے. نہیں ایسا بیان تو ان کے یہ ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے، خالد سے پوچھیں گے. ہمارے پاس ابھی بریک پر جانے کے لیے 2 منٹ ہے، ان سے پوچھیں گے کہ ایک بیان تو میاں نواز شریف کے خلاف اسحاق ڈار صاحب کا بھی آیا اور ایک بیان علی زرداری فریال تالپور کے خلاف جو ہے وہ عزیر بلوچ کا بھی آیا تھا، لیکن وہ بھی بیان جو ہے وہ اٹھائے گئے لوگوں کے تھے اور ان کی بھی کوئی قانونی اور اخلاقی حیثیت نہیں تھی. وہ دونوں شخصیات آج بھی سیاست کی جو ہے وہ بڑے چمکتے ہوئے ستارے ہیں آج بھی سیاست کے. تو صرف پوچھنا یہ ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو سائفر پہلے آیا، جو امریکہ سے آیا، جسے ڈی مارچ کیا گیا، جس کے نتیجے میں امریکن سفیر کو بلایا گیا، اس سے احتجاج کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ سائفر تو ایک حقیقت تھا. جو خان صاحب نے کہا کہ سائفر آیا ہے وہ ایک حقیقت ثابت ہوا، تو پھر اس کو پبلش بھی کر دیا، لوگ جان گئے، تو حساس دستاویزات تو پبلش ہو گئے نا پھر. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جان بوجھ کے اس کو عوامی رد عمل لینے کے لیے سارا ہی ڈرامہ کیا گیا ہے. حقیقت میں پوری پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا کہ جس طرح اب تو پاکستان کے ایک بچے کو ان پڑھ کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ سائفر کیا بلا ہے اور سائفر جناب کس چیز سے کھایا جاتا ہے، کس چیز سے پیا جاتا ہے. تو یہ تو اب ہر بندے کو پتہ چل گیا ہے. اور سائفر نے تو بالکل ننگا ترنگا کر دیا ہے، ایک گلاس پہلا اور دوسرا گلاس، اور دونوں کے حقائق دیکھے اور ساری پکچر سامنے آ جاتی ہے کہ یہ کرنے والے نہیں، کرنے والا کوئی اور ہے. ٹھیک ہے، اس کا اچھا، مطلب ہے میں کہ اس میں حافظ صاحب یہ بتا آپ دوں کی اپنے ناظرین کو، جب ہم خان بریک سے صاحب آپ کی واپس آئیں تفصیلی گے. رائے چاہیے، آپ کی تفصیلی رائے اعظم چاہیے اس خان بارے میں. اعظم خان کے بارے میں بہت کریڈیبل انفارمیشن ہے جو اپنے ناظرین سے ہم شیئر کریں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اس دوران کیا ہوا اور جی کس طرح بیان بہت ان سے دلوایا بہت گیا. شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے. معاملے پر جو مرکزی کردار اس وقت گردانے جا رہے ہیں وہ ہے اعظم خان. اور اعظم خان کا جو قانونی بیان ہے اس کی خان صاحب آپ بتائیے کہ جو اعظم خان صاحب کا جو بیان ہے اس کی قانونی اور اخلاقی حیثیت کیا ہوگی؟ وہ تو پہلے سے ہی غائب تھے اور پھر اچانک وہ نمودار ہوئے، ان کا بیان آیا، گھر بھی پہنچ گئے. تو تھوڑا سا بتائیے کہ یہ سارا ہے کیا، اس کا کیا ہوگا، قانونی حیثیت کیا ہے اس کی؟ دیکھیں، ایک بات سمجھ لیں، جو ناظرین کو بھی میں بتاتا چلوں، جو کچھ بھی کر لیں، جو آدمی کنفیشن کرتا ہے، ایڈمٹ کرتا ہے، وہ جرم کرنے والا، جرم کی معاملت کرنے والا، جرم کی تشہیر کرنے والا، قانون کی نظر میں وہ سارے برابر ہوتے ہیں. اگر یہ انہوں نے ایک بیان دیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر چھانگا مانگا کے جنگلوں میں نہ بھی لے کے جائیں، پاکستان کی پولیس کو ہاتھی دے دیں، وہ بھی مار مار اس کو کہہ دے گی کہ چوری میں نے کی ہے، ڈاکہ میں نے ڈالا ہے، ہاتھی بھی ایون مان جائے گا. آپ کو پتہ ہے کس طرح کے معاملات اس وقت پی ٹی آئی پوری پارٹی انڈر گراؤنڈ ہے. ابھی عمران خان کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ عمران ریاض کدھر ہے، صافی جو ہمارا ہے. اس کے بعد جو بھی شخص پی ٹی آئی سے ایسوسیٹ کرتا ہے، وہ میڈیا میں ہے، ان کے حق میں بات کرتا ہے، اس کا پروگرام بند ہو جاتا ہے. پاکستان کے اندر ادھر یہاں پر پیٹر برا میں ایک ابھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے اوپر، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جمہوریت کی بقا کے لیے، میڈیا کی آزادی کے لیے ایک سیمینار منعقد ہوا سنڈے، تو میں اس میں گیسٹ اسپیکر تھا. جب میں نے تقریر شروع کی تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے یہاں تقریریں کرنے کا آپ لوگوں کو کیا فائدہ، اور وہ کہتا ہے چلو
ابھی یہاں تقریر کرنے کا کیا فائدہ؟ تم قانون کی بات کرتے ہو، جمہوریت کی بات کرتے ہو، چلو ابھی پاکستان ہائی کمیشن کے باہر چلتے ہیں اور وہاں پر جا کر مظاہرہ کرتے ہیں، وہاں سارے سب کے نمائندے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، انہیں پکڑتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، جو بھی لوگ کر رہے ہیں ملک کو نقصان کر رہے ہیں۔ پرنسپل سیکرٹری پچھلے 4 ہفتوں سے یا 3.5 ہفتوں سے وہ غائب تھا، اللہ جانے وہ کہاں تھا۔ انسان کی باڈی میں ایک نیل اگر یا ایک کوئی سوئی یا کانٹا چپ جائے نا تو درد بہت ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو 2 دن سونے نہیں دیتے ہیں تو اس سے جو مرضی بیان لے لیں اور میری جان چھوڑ دو خدا کا واسطہ ہے۔ تو جو بندہ 3 یا 3.5 ہفتوں سے غائب تھا، فیملی سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی اس کے خلاف FIR نہیں درج کر رہا تھا، تو اس سے جو مرضی بیان دلوا لیں۔ لیکن ایسے بیانات 164 کے تحت جب عدالت میں جاتے ہیں تو ایسے بیانات تو وہ تو یہ کہہ دیں گے کہ مجھے تو مار رہے تھے، راتوں کو جگا رہے تھے، بجلی کے جھٹکے دے رہے تھے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ ایسا ہوا ہوگا، لیکن اس سے تو جو مرضی آپ بیان لے دیں، اس کی ویلیوشن، اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی مطلب یہ اس کی یہ دنیا کو پاگل بنا رہے ہیں۔ آپ عدالتوں کے اندر دیکھیں، عدالتوں کے اندر آج عمران خان صاحب کا خطاب میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جس طرح کا وہ انسان ہے وہ یہ بیان دے ہی نہیں سکتا کہ یہ ساری باتیں جو اس نے کہی کچھ سچ کہی ہیں اور کچھ جھوٹ کہی ہیں، جو ہوئی ہی نہیں ہے، اور جھوٹ تو دے ہی نہیں، وہ بولے گا نہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ آج ریاض فتیانہ صاحب ہمارے دوست ہیں کمالیہ پنجاب سے، تو انہوں نے کل ایک میسج مجھے بھیجا تھا کہ پنجاب کے اندر جتنی بھی پریویس گورنمنٹ جتنی تھی عثمان بزدار کی یا پرویز الائی کی، وہ جو کنسٹرکشن یا ترقیاتی منصوبے تھے، کام کر رہے تھے، وہاں تختیاں لگی ہوئی ہیں پرانے ایم پی ایز کی یا منسٹروں کی، وہ تختیاں اتاری جا رہی ہیں۔ کمشنر کو آرڈر دے دیا گیا ہے کہ پورے پنجاب سے وہ تختیاں اتاریں، اور جو ابھی مسلم لیگ نون کے یا دوسرے وہ تختیاں لگائیں گے۔ بیسیکلی کمنگ بیک ٹو یہ عمران خان کے خلاف سیاسی طور پر ایک لیڈر کو سیاسی طور پر اس کی پاپولرٹی کو فزل آؤٹ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور پارٹی پوری ڈسمنٹل ہے۔ اور میں نے آج فون کیا، مجھے ریاض فتیانہ صاحب مجھے انٹرویو دیں، انہوں نے کہا یار ہمیں اجازت نہیں ہے، پوری پارٹی انڈر گراؤنڈ ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ میڈیا کے اوپر ہم لوگ آئیں۔ تو آپ یہ اندازہ کر لیں کہ وہ اس میں آپ دیکھیں، اس میں آپ کا ہوم منسٹر، آپ کا ویلتھ منسٹر، آپ کے حساس اداروں کے جو منسٹر تھے سارے، وہ سارے بیچارے ان کی تذلیل ہو رہی ہے، ان کی تضحیک ہو رہی ہے، ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے۔ خان صاحب یہ تو سیاسی ماحول ہے، سیاسی سارے ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا جب PTI کی حکومت تھی تو اس میں بھی تقریباً جو ہے وہ دوسری پارٹیاں جو تھیں وہ کسی حد تک ان کے بھی رہنما جو تھے وہ اندر ہی تھے۔ تو یہ تو ہے 100% کریکٹ۔ میں صرف میری ایک بات پلیز، میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، مشتاق بٹ صاحب آپ بتائیے اس بارے میں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اعظم خان کا جو بیان ہے وہ کسی دباؤ کا نتیجہ ہوگا اور عدالت میں وہ سب کچھ بدل جائے گا جو اس وقت میڈیا میں دہرایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ 14 سال کی قید بھی ہو سکتی ہے، اعظم خان سلطانی گواہ بنے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ عدالت میں جا کر ختم ہو جائے گا؟ افضل اصل میں نا اعظم صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ بیان کا کوئی نہ کوئی اس کی کوئی FIR، کوئی اس کی لاجک جو ہے نا وہ میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ بس بغیر کسی قانون کے لا کے اٹھایا جائے، رکھا جائے اور باہر آئے اور وہ بیان دے دے، پریس کانفرنس کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تو اندھیر نگری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس نے اتنا کر لیا، غیر قانونی طریقے سے اٹھا لیا، پھر پریس کانفرنس ہوگی، بیان آ گیا، آگے جو وہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کون انہیں روکے گا؟ کون انہیں پوچھے گا؟ عدالتیں نہیں پوچھ سکتی، حکمران نہیں پوچھ سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بے بسی کا عالم ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ اس حوالے سے نہ مجھ سے بھی سوال پوچھیں کہ یہ نہ ہو کہ کل پرسوں تک میں بھی نہ ایک بگو ڈالا آئے اور مجھے بھی نہ اٹھا کے لے جائے۔ آپ کی مہربانی ہے، کیونکہ شہراز صاحب تو ادھر برطانیہ میں ہے، میں پاکستان میں ہوں، تو ذرا مجھے مہربانی کیجیے گا۔ چلے ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ابھی شہراز خان صاحب نے ایک بات کہی
کہ جو پرانے ترقیاتی کام تھے جو ابھی کی جو ہے وہ بیوروکریسی ہے اس کو کہا گیا ہے کہ اس پر موجودہ حکومت کی جو ہے وہ تختیاں لگائیں. آپ صرف یہ بتائیے کہ جو پرانے وزیر اعلیٰ پنجاب تھے چودھری پرویز الہی، ان کا ایک بڑا شور سنا جا رہا تھا کہ وہ کھڑے ہیں، وہ ابھی تک کھڑے ہیں، وہ ڈٹ گئے ہیں خان صاحب کے ساتھ. تو تھوڑا سا بتائیے، آپ کو چونکہ بڑے ان پر گہری نظر ہے چودھری برادران کی سیاست پر آپ کی، تو تھوڑا سا بتائیے کہ کیا اندر خانے معاملات طے ہو چکے ہیں چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کے؟ اگر ہو گئے تو پھر مونس کا مستقبل کیا ہے؟ اب صاحب معاملات جو ہے نا وہ مسلم لیگ کاف ہو یا وہ استحکام پاکستان آج کل نیو بنی ہے، تو یہ دونوں پارٹیاں ہی بیسیکلی جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے استحکام کے لیے کام کرتی ہیں، اور ٹھیک کرنا ہے. بھی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی کرنا چاہیے، بینگ پاکستانی اپنی اسٹیبلشمنٹ اپنی پاک آرمی کے لیے مجھے بھی کام کرنا چاہیے. اور یہ دو پارٹیاں خصوصاً بالخصوص یہ استحکام پاک آرمی کے لیے کام کرتی ہیں، خوشان بات ہے. مگر اب جو آرڈر انہیں اپنے پاپا جان سے ملے گا یہ اسی کو جناب فالو کریں گے، اسی کے مطابق کام کریں گے. تو مسلم لیگ کاف کا جو آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو الیکشن ہوا تھا مشرف دور میں، تو انہوں نے 149 سیٹیں لی تھی اور وزیر اعظم ان کا بن گیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو حافظ صاحب یہ انہونیاں اس ملک میں ہوتی رہتی ہیں. چھوٹے قد والی جماعتیں، تھوڑے ووٹوں والی جماعتیں جو ہے وہ برسر اقتدار آ جاتی ہیں، پھر ایک پاکستان سے دو پاکستان بن جاتے ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ ظلم ختم ہو، جو جس جماعت کا جو رائٹ ہے اسے ملے اور اس کو اپنی حکومت بنانے کا اختیار ملنا چاہیے اور اس کو اپنی حکومت پوری کرنے کا موقع ملنا چاہیے. جی بالکل، آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ووٹ کی طاقت ہے اسے سب کو تسلیم کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے رائٹس جو ہیں وہ ان کو مل سکے. خان صاحب آپ بتائیے کہ اگر چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ سالک اور شافع جو ہیں وہ مونس کو قبول کریں گے، ان کی قیادت کو مانیں گے اور انہی کی قیادت میں جو ہے وہ سیاسی سفر آگے رکھیں گے، جاری رکھیں گے، یا پھر کچھ بدلاؤ آئے گا؟ دیکھیں، ایک بٹ صاحب نے ایک بات کی تو مجھے بھی کلیریفائی کرنے دیجیے. میں یہ سوچتا ہوں جو کچھ ماضی میں ہوا، نواز شریف کے ساتھ ہوا، جو پیچھے ہوتا رہا، وہ ساری چیزیں جی غلط ہوئی. مطلب ٹھیک. جو سیاسی انتقام ہے، جو نیب کی کاروائیاں ہیں، یہ ساری چیزیں، اور جو عدالتوں، جو اسٹیبلشمنٹ کی ہماری عدالتیں توسیع سمجھی جاتی ہیں کچھ عرصے کے بعد تک، اچھا. یہ ساری چیزیں غلط ہوئی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، آپ یہاں پر آ جائیں کہ ہم میں سے کوئی بھی جو سن رہے ہیں وہ بھی، اور میں اور آپ سب صحافی ہوں، عام کمیونٹی کے لوگ ہوں، لیڈر ہوں، پاکستان کی فوج کی رسپیکٹ، عزت اور ان کے ساتھ ہم ہمیشہ کھڑے ہیں. ہماری حب الوطنی کے تقاضے ایسے ہیں اور پاکستان کے استحکام چاہتے ہیں ہم لوگ. اور 9 مئی کا جو واقعہ ہوا بہت بڑا واقعہ ہوا. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کے پلانر، اس کے کنسپیریٹر جنہوں نے سازش کی، جنہوں نے پلاننگ کی، ایکسیکیوٹر جنہوں نے یہ سارا کردار اس میں ادا کیا، اس کا کوئی کمیشن بننا چاہیے. اور ویڈیو موجود ہے وہاں، جو لوگ وزیر اعظم ہے، وزیر داخلہ ہے، پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ ہے، آئی جی، ان سب کو کیفر کردار تک انکلوڈیڈ عمران خان اور پی ٹی آئی سب کو ہونا چاہیے. یہ تو ایک بات ہے، لیکن اس کی انویسٹیگیشن، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. دوسری بات، آپ نے جو پنجاب کے چودھریوں کی بات کی ہے، گجرات کے چودھریوں کی بات کی، گٹھے ہوں گے، کہ یہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپریشن کیا گیا ایم کیو ایم کے خلاف تو اس کے حصے بکھرے کر دیے گئے، اور اس کے حصے بکھرے کر دیے گئے، پارٹی ختم ہو گئی. پھر تھوڑی سی پارٹی جو ہے وہ کھڑی کی گئی، جب وہ پاک سرزمین پارٹی بنی. پھر اس کے بعد فاروق ستار علیحدہ ہو گئے، پھر وہ دوسرے جو ہے وہ علیحدہ ہو گئے، 3-4 ہو گئے گروپ. لیکن جب ان کو اکٹھا کرنا تھا، جو ان کے جیسے انہوں نے کہا، جو ہمارے بزرگ ہیں، انہیں اکٹھا کرنا تھا، تو سارے واپس ایک دم ایک ہی پلیٹ میں کھانے شروع ہو گئے. تو they are bound to listen their masters and planners. So in fact,
آپ کو بھی پتا ہے کہ یہاں پر چودھری پرویز علائی کا جو بیٹا مونو سلائی ہے وہ اپنے باپ کو مجبور کر رہا ہے اس راہ کو اختیار کرنے کے لیے. اور جو کچھ چودھریوں کے گھر میں ہوا جتنے دیر پرویز علائی ان کو پتا ہے دور کی سیاست ہے, ان کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کا پنجاب میں جو لیڈرشپ ہے وہ ساری انڈر گراؤنڈ چلی گئی ہے, تو میں ایک واحد لیڈر ہوں جو جیل کے اندر ہوں, اور جب نکلوں گا تو یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی ووٹر سپورٹر ہیں یہ میرے قبضے میں ہوں گے. باقی تو ہو سکتا ہے عمران خان نائل ہو جائیں, ہو سکتا ہے الیکشن نہ لڑنے کی اجازت دی جائے. تو یہ فیوچر کی پلاننگ ہے, اور مونو سلائی جو ہے ہو سکتا ہے جینیئرلی اپنے باپ کو مجبور کر رہا ہے کہ یہی ہماری پارٹی ہے اور یہی ہمارا مستقبل ہے. اب آپ نے یہ استحکام پاکستان پارٹی کو تو چھیڑا, لیکن آپ ایک بہت بڑا ایشو جو نئی پارٹی خیبر پختونخوا میں بڑی ہے اس کو آپ بھول گئے ہیں. اس کی بھی نیٹی گریٹی ہے, اس پہ بھی اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں بات کر سکتا ہوں بڑی اچھی سی. جی وہ ہم آگے جا کے بات کیا کریں گے کہ جو صف بندی جو اس وقت صف بندی ہو رہی ہے ہم اس پر بات کریں گے. آپ نے دوسرے لفظوں میں آپ نے یہی کہا جو مشتاق بھٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بنانے والوں کی سنیں گے اور انہی کے اشاروں پر چلیں گے, جو ان کو ہدایات ملیں گی وہ اسی پر ہی عمل پیرا ہوں گے. صرف ایک دیکھیں جو رونا ہے نا حافظ صاحب, وہ ہے وفاق کی علامت بڑی پارٹیاں جیسے مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے یا پی ٹی آئی ہے, جس کا پورے ملک کے اندر ووٹ ہے. وفاق کی پارٹیوں کو توڑنے سے وفاق کمزور ہوتا ہے, پاکستان کمزور ہوتا ہے. آپ یہ ریجنل پارٹیاں یہ وقتی طور پر الیکشن کے لیے جیسے پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنی تھی, یہ جو آپ کو پتا ہے کاف لیگ کنگ بنی تھی جس کا مشتاق بٹ صاحب نے ذکر کیا, اس طرح کی یا مجلس متحدہ مجلس عاملہ بنی تھی جو ایل ایف او جنہوں نے اپروو کیا تھا, وہ جو جج تھے اور سارا کچھ ہوا تھا ماضی میں 2002 کی بات کر رہا ہوں. تو بیسیکلی یہ سٹیپسیاں ہوتی ہیں. اب تین پارٹیاں تو میدان کے اندر ہیں, ایک پارٹی ہے مسلم لیگ نون, دوسری ہے پیپلز پارٹی, ایک ہے پی ٹی آئی. ٹھیک ہے, اگر ساری دنیا کو پتا ہے کہ اگر الیکشن 9 مئی کا واقعہ ہو گیا, سائفر ہو گیا, عمران خان کے اوپر غداری کے پرچے کٹ گئے, دہشت گردی کے کٹ گئے, کرپشن کے کٹ گئے, سازش سب کچھ ہو گیا, اس کے باوجود پارٹی کے لوگوں نے پریس کانفرنسیں کر لی, اس کے باوجود الیکشن میں آپ جائیں اور لوگوں کو ووٹ کا حق دیں, تو آج بھی سب کو پتا ہے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کی پورے پاکستان کے اندر پاپولرٹی ہے اور وہ ووٹ جیت جائیں گے. اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک مینیجیبل, مارکیٹیبل اینڈ سیلیبل الیکشن کروائے دیں تاکہ دنیا کو لگے کہ یہاں پر الیکشن ہوں گے. اب انہوں نے الیکشن نہیں کروانے تھے, لیکن آئی ایم ایف کی شرط ہے کہ الیکشن کروائیں. انہوں نے ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لیا, انہوں نے شورٹی مانگی, اسی وجہ سے اسمبلیاں ابھی تعلیل ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے الیکشن جو ہے 90 دن کے اندر ہوں, چونکہ 12 تاریخ رات کو اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں تو پھر تو 2 مہینوں میں ہوں گے, اگر انہوں نے 1-2 دن پہلے کر دی تو 3 مہینے میں ہوں گے. ابھی یہ بھی ہوگا کہ ٹیکنیکل بنیادوں پر یہ ساری نیٹی گریٹی کریں گے جی کہ یہ معاملہ آ گیا, یہ معاملہ آ گیا, فنڈ نہیں ہے, یہ اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں آگے تک, ہو سکتا ہے مارچ اپریل تک لے جائیں تاکہ عمران خان کا فیصلہ ہو جائے, وہ جیل میں چلا جائے, اس کی پارٹی ختم ہو جائے اور اس کا گراف جو ہے 0 ہو جائے, پھر وہ الیکشن میں جائیں. یہ صورتحال اس طرح کی ڈیولپ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے مشتاق بھٹ صاحب, تھوڑا یہ بتائیے کہ آپ پاکستان میں موجود ہیں, تھوڑا سا یہ بتائیے کہ اگر عمران خان کو نااہل قرار دے دیا جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ دوسری پارٹی کے لیے میدان صاف ہے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اگر عمران خان میدان میں ہوئے اور چاہے ہاتھ پاؤں بندے ہی کیوں نہ ہوئے تو وہ اتنی بڑی پارٹیاں مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, استحکام پاکستان پارٹی, کاف لیگ اور دیگر جو چھوٹی چھوٹی اتحادی پارٹیاں ہوں گی, آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان ان کو ٹکر دینے کے قابل, جے یو آئی ان کو ٹکر دے سکیں گے عمران خان؟ جی بٹ صاحب. خان کی یا مائنس عمران خان کی نہیں رہی. جی اب جو ہے نا وہ 60-70 سال کا جو ایک چوہے بلی کا کھیل چل رہا تھا پاکستان میں کہ باری باری کا کھیل, ایک پارٹی گئی, دوسری پارٹی آ گئی, پھر دوسری آ گئی, تیسری, یہ اب ڈرامہ نہیں چلے گا پاکستان میں.
اب بات عمران خان پہ ختم نہیں ہو رہی کہ عمران خان کو یہ جیل میں لے جائے، عمران خان باہر چلا جائے، اللہ نہ کرے عمران خان کو یہ مار دیں، پھر بھی اب عوام ان کے جانچے میں نہیں آنے والی۔ عوام نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب عمران خان تک تو بات ہی نہیں رہی۔ عمران خان نے ہاں قوم کو اتنا شعور دے دیا، اتنی اویئرنیس دے دی ہے کہ اب کچھ بھی ہو حکومت یہ لوگ بنانے کا قابل نہیں ہے۔ عمران خان کا گراف جتنا یہ لوگ عمران خان کو دبا رہے ہیں، جتنے اس پہ رہے ہیں، جتنے جھوٹے پراپیگنڈے کر رہے ہیں، عمران خان کا جو گراف ہے وہ اس کی سطح بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی ہے، اور ان کا گراف جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے۔ بیسیکلی یہ بظاہر تو آپ کو اتحاد نظر آ رہا ہے نا صاحب، یہ اتحاد نہیں ہے، یہ آپس میں الائنس میں ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی جو دوسرے سے پرانی رنجشیں ہیں، بدلے ہیں، ایک دوسرے کی پارٹی کو نیچا دکھانے کے لیے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اور جناب جس کو لوگ ہم صدر زرداری کہتے ہیں، وہ نون لیگ کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اسی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں زرداری کو لاہور لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج زرداری صاحب نے واقعی نون لیگ کو گھسیٹ دیا ہے۔ بظاہر تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم نون لیگ کا ہے، مگر ایسا نہیں ہے، یہ پوری نون لیگ، پورا وزیر اعظم اگر زرداری صاحب اسے کہتے ہیں نا ادھر آؤ، تو وہ دوڑتا ہوا دم لاتے ہوئے اس کے پاس جاتا ہے۔ تو نون لیگ بڑی سکنجے میں پھنسی ہوئی ہے کہ وہ ادھر پیپل پارٹی بلیک میل کرتی ہے، ادھر مولانا صاحب بلیک میل کرتے ہیں، اور ادھر اپنی جماعت سے بلیک میل ہوتا ہے، اور ادھر پھر سب سے زیادہ کثر جو ہے میاں نواز شریف صاحب نکال دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ پوری سکنجے میں آئی ہوئی ہے، اور اس کا مستقبل جو ہے وہ بالکل کو اچھا نظر نہیں آ رہا۔ اور پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان کو مائنس کرے کچھ بھی کرے، مستقبل بہرحال پی ٹی آئی کا ہے۔ جی ٹھیک ہے، خان صاحب تھوڑا سا آپ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ، دو بڑی اتحادی جماعتیں، دونوں وفاق کی بڑی جماعتیں ہیں، دونوں کے وزراء اعظم رہے، اور ان کا کلیم بھی ہے کہ وہ وفاق کی سب سے بڑی جماعتیں ہیں۔ تو اندر خانے تو چل کیا رہا ہے؟ اندر خانے بظاہر تو سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں اگر بلاول بھٹو اگر سوات میں کچھ کہتے ہیں تو واپس آ کے پارلیمنٹ میں وہ تعریفوں کے جو ہیں وہ پل باندھ دیتے ہیں کہ شہباز شریف تو مرد مجاہد ہے۔ تو یہ سب ہے کیا کہ اندر خانے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، سب کچھ ٹھیک تو نہیں چل رہا، چونکہ جب اقتدار میں آنا ہوتا ہے نا، یا اقتدار میں لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ان کے ایک اپنے مفادات ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو جوڑتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم جہاں پر عمران خان صاحب کی ایک سادگی، یا آپ ان کی پاپولرٹی کی بات کرتے ہیں، اونیسٹی کی بات کرتے ہیں، یا ان سب سے تھوڑا بہتر لیڈر لوگ سمجھتے ہیں ان کو، تو ان کی صاف گوئی ہے اور کرپشن وہ نہیں کرتے ہیں، اور دلیری بھی ہے کچھ جو لوگ ہمارے پسند کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی غلطیاں بہت ہیں۔ اگر تو عمران خان صاحب ایک مہینے کے لیے خاموش ہو جاتے نا، یعنی کچھ بولتے نہ، اپنے آپ کو تھوڑا لو پروفائل رکھتے، تو ایک مہینہ اقتدار میں یہ جب تھے 9 مئی سے پہلے، تو ان کے اختلافات سامنے آ جانے تھے۔ لیکن عمران خان کے دباؤ نے، عمران خان کی پاپولرٹی نے، اس کی ایکٹیویٹیز نے ان سب کو مجبور کیے رکھا کہ آپس میں جڑے رہے۔ اور انہوں نے کرنا کیا تھا، نیب کے دانت نکال دیے، اس کی جو طاقت تھی وہ نیچے کر دی۔ اس کے بعد پھر ہوا کیا کہ اندر خانے ان کے اختلافات تھے لیکن وہ دبے رہے، یعنی باہر نہیں آئے۔ ابھی معاملات بہت بڑے بڑے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی والوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا وزیر اعظم بلاول ہوگا، اور جب معاہدے کی بات کریں جو 9 اپریل 2022 کو حکومت قائم ہوئی، تو اس وقت جو معاہدہ ہوا تھا اس میں پیپلز پارٹی نے آن کیا تھا کہ اس بار آپ لے لیں اور اگلی باری ہماری ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ پہلے ہو چکی ہوئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، خان صاحب پلیز تھوڑا سا یار رکیے، اور اس بات کو تھوڑا سا مزید جو ہے وہ کلیریفائی کیجیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ معاہدے کے تحت یہ جو عدم اعتماد کے بعد کی جو ٹرم ہے، جو 1.5 سال ہے، 1.5 سال، اس کے لیے پی ٹی آئی
सॉरी पीपी और मुस्लिम लीग में मुआहदा था कि वजीर आजम आपका होगा, या फिर इलेक्शन के बाद जो 5 साल आने हैं नहीं, उसके लिए मुआहदा? इलेक्शन के बाद जो टर्म है वो बिलावल का टर्म है, यही तय हुआ था उस वक्त जो जब रजीम चेंज हुई, इनके दरमियान एक ओके अंडरस्टैंडिंग है। अभी ओके जब दुबई में मुलाकात हुई है, जब आप कह रहे हैं ना कि वो बिलावल ने स्वात में तकरीर कर दी और फिर आके वजीर आजम की तारीफें करने लगे, तो उससे ये हुआ कि सुना है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट नाराज थी, चूंकि उसी दिन मोदी ने अमेरिका में जाकर एक जॉइंट डिक्लेरेशन किया था, तो हमारी सफारतकारी कहाँ गई थी फिर? तो वो एक बयान उसी तनाजर में देखा जा रहा है कि वो वहां पर क्या हुआ था। अब मसला ये है कि इनके घर में भी इख्तलाफात है। मतलब मुस्लिम लीग नून जो है, अगर एस्टेब्लिशमेंट की आप बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए मैनेजेबल और जिसे आप कहते हैं फ्लेक्सिबल आदमी जो है वो सबसे ज्यादा शहबाज शरीफ है। उसके लिए हमारी एस्टेब्लिशमेंट तो राजी हो जाएगी। अब आगे देखना यह है कि इनके घर के अंदर एस्टेब्लिशमेंट, मियां नवाज शरीफ सब पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि शायद इसकी वजह ये होगी, एक तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, एक तो मौसम है, सारी चीजें हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह मुझे नजर आ सकती है, मैं भी आई एम रॉन्ग, उनकी सेहत कि हमारी अभी ठीक नहीं हमारी एस्टेब्लिशमेंट से इनका रोमांस तो चलता है। आपको पता है 2-3 इनकी हुकूमतें गई, हर दफा फड्डा हुआ एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुआ। तो इमरान मेरे ख्याल में हमारी एस्टेब्लिशमेंट इनको ऑन नहीं करेगी, यानी कि इनका फड्डा, ये एक लीडर है ना, मतलब वो बात उस तरह नहीं मानेंगे जिस तरह पिछले 15-16 महीनों में शहबाज शरीफ साहब ने सबको चलाया है और फ्लेक्सिबल उन्होंने अपने आप को हर मामले पर शो किया और सारे फैसलों को ऑन किया। अब मसला ये है कि अभी ये बात तो तय है कि पीटीआई को सीटें नहीं देनी इतनी कि वो इक़्तिदार में आ जाए, यानी एक मैनेजेबल चीजें होंगी, प्रोपोर्शन देंगे, सबको थोड़ा थोड़ा देंगे, सारे आम अंदर से मामलात इनके होते रहेंगे। अब देखते हैं कि आगे ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी के पास कोई क्लियर मैंडेट अगले इलेक्शन में होगा। जब होगा तो जब हुकूमत जो भी कायम होगी उसमें बाप पार्टी भी होगी, उसमें एमक्यूएम भी होगी, उसमें आपकी तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी होगी, काफ लीग भी होगी, और जिन्होंने पार्लियामेंटेरियन बनाई है उधर खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें भी 1-2 सीटें 4 में हो सकता है मिल जाए। जी खान साहब, अगर आप मुस्तकबिल का नक्शा खींचे, मुश्ताक भाट साहब आपसे भी यही पूछना चाहूंगा कि अगर आप सियासत के, पाकिस्तानी सियासत के मुस्तकबिल का नक्शा खींचे तो थोड़ा सा जरा मंजर वाज़ेह कीजिए कि आपको सियासी सफबंदी में कौन कहाँ खड़ा हुआ नजर आता है। आपको लगता है कि पंजाब में कौन सा इत्तेहाद जो है वो बनाया जाएगा, केपीके में कौन सा इत्तेहाद होगा, बलोचिस्तान किसको दिया जाएगा, और सिंध में कैसा मंजरनामा होगा? थोड़ा सा अगर आप देखें कि किस तरह ये सारी चीजें मैनेज होंगी, तो आपके तजर्बे के मुताबिक आइंदा आने वाला सियासी साहबंदी किस तरह होगी? सब हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, ख्वाब देख सकते हैं, इसकी तामीर, इसकी ताबीर हमारे पास नहीं, इस कौम के पास नहीं, इस सियासतदान के पास नहीं। फैसला तो फिर उधर से आ जाना है ना। तो हमारा सोचना, समझना, लिखना, पढ़ना सारा कुछ धरेगा धरा रह जाएगा, क्योंकि हमारे इख्तियार में कुछ है ही नहीं। अभी इलेक्शन से पहले ही जाके बता देते हैं बताने वाले कि आप लेफ्ट से राइट चले जाओ, आप जीत जाओगे। आप जनाब मैं थोड़ा सा मुश्ताक साहब से मैं माजरत के साथ इनसे एग्री भी करता हूँ, डिसएग्री भी करता हूँ। एग्री इसलिए करता हूँ कि हमारी माजी की तारीख जो है यही बताती है कि यहाँ पर माजी का जो सबक है, जो स्क्रिप्ट है, यही है हमारा। लेकिन अगर कसूरवार की बात करें तो कसूरवार इस सारी सूरत-हाल के ये खुद सियासतदान है, जो हुक्मरान है, जिसमें इमरान भी शामिल है, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, ये लोग हैं। 2008 में पहली दफा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी। इनके पास 2008 से 2023 तक
یہ موقع تھا کہ یہ مل جاتے اور جمہوریت کو آگے بڑھاتے، اسٹیبلشمنٹ کا راستہ روکتے، اپنے فیصلے خود کرتے، لیکن انہوں نے تو اپنے آپ کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے، بہت پیچھے دھکیل دیا ہے۔ مثلا پیپلز پارٹی نے کے دور میں میمو گیٹ سکینڈل ہوا، بہت بڑا معاملہ تھا۔ نواز شریف کے دور میں ڈان لیکس ہوئی، پھر آپ کو پتا ہے کہ کیا کچھ ہوا۔ اچھا، ان کی نااہلی ہوئی، گرفتاری ہوئی، پھر ان کی حکومت ختم ہوئی۔ پھر 2018 میں عمران خان صاحب کو حکومت دی گئی تو آپ کو پتا ہے رجیم چینج ہو گئی، عدم اعتماد ہوا، پھر اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ ہو گیا۔ تو یہ معاملات جو ہے سیاست دانوں کی کمزوریوں سے، جس کو بھی اقتدار ملا اس نے جوتے چاٹنا شروع کر دیے، اور پھر دوسری طرف سے اپنے جو اپوننٹ تھے یا اپوزیشن میں تھے ان کو جو ہے دیوار سے لگانے کی کوشش کرنا شروع کر دی، اور پھر اسی طرح معاملات چلتا رہا۔ آج یہ گیت گا رہے ہیں نا، کل یہی ووٹ کو عزت دے کا بیانیہ لے کر آپ کی جی ٹی روڈ پہ چل رہے تھے۔ آج ووٹ کو عزت دینے کے بجائے آپ بوٹ کو عزت دے رہے ہیں، اور یہی لوگ ہیں۔ بٹ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی جی میں خان صاحب سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا، بھائی وہ جوتے کس کے چاٹنا شروع کر دیے؟ یہ جوتوں کا ذرا کلیئر کر دے ذرا، وہ جوتے تھے یا شوز تھے یا مشتاق بٹ صاحب وہ ہو گیا، وہ سب سمجھتے ہیں کہ ووٹ کو عزت کون دیتا ہے اور پھر ووٹ کو عزت کون دیتا ہے۔ یہ تو ایک پاکستانی سیاست کی جو ہے وہ المیہ ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا، بات کو ہم کیونکہ ختم کر رہے ہیں، پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو بات کو اس طرح ختم کرتے ہیں کہ اگر سیاست دان جو ہیں وہ ووٹ کو ہی عزت دیں اور اپنی پاور کا جو دار و مدار ہے وہ عوام کو ہی رکھیں، طاقت کا سرچشمہ عوام کو ہی رکھیں، تو یقیناً جو ہے وہ بہت سارے مسائل جو جی خان صاحب وقت ختم ہو گیا سر۔ آخری بات یہ ہے کہ ایک پلان اللہ کرتا ہے اور ایک بندہ کرتا ہے۔ ہم جو باہر میں بیٹھے ہوئے پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستان کے استحکام کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، اور یہاں سے جو میسج ہمارا جانا چاہیے کہ ہم پاک آرمی کے بالکل خلاف نہیں ہیں۔ ہم جمہوری معاشروں کے اندر جمہوریت کو انجوائے کرتے ہیں، انسانی حقوق کو انجوائے کرتے ہیں، آزادی اظہار رائے کو انجوائے کرتے ہیں۔ ہم پاکستان میں بھی ایسا نظام چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے۔ ہمارے بھائی جو آج برین ڈرین ہو رہا ہے، ملک سے باہر بھاگ رہے ہیں، قانون ہو، انصاف ہو، رول آف لا ہو، یہ ہم چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نہ پاکستان کے خلاف ہیں نہ پاکستان کی فوج کے خلاف ہیں۔ جی خان صاحب صرف آخری 10 سیکنڈ میں جی بالکل، میں بٹ صاحب صرف 10 سیکنڈ ہے ہمارے پاس، صرف لگانے سے پہلے لگا دیتے ہیں سر۔ میں صرف سر آخری 10 سیکنڈ میں صرف مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو موجودہ پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس میں میڈیا کتنا ذمہ دار ہے؟ اور 10 سیکنڈ میں سر مشتاق بٹ صاحب پہلے آپ بتائیے سر، 10 سیکنڈ میں بتائیے کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کی میڈیا کتنا ذمہ دار ہے؟ حافظ صاحب، میڈیا جو پاکستان کا ہے نا، یہ اپنا کردار ادا کر ہی نہیں رہا۔ اس کی اپنی مجبوریاں، مشکلات ہیں، پھر احکامات ہیں، اور یہ 15-20% پیپلز پارٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے، 15-20% جناب نون لیگ کے ساتھ، اور باقی عمران خان کے ساتھ، کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور کوئی سر پھرے ہیں، اور کوئی جناب بالکل آزاد منش ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کس طرح کردار ادا کرے گا جب وہ ایک ڈگر پہ چل ہی نہیں پا رہے، کوئی ان کا ایک منزل ہی نہیں ان کے پاس ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب میڈیا بگاؤ مال ہوگا تو پھر اسی طرح ہوگا، پورے ملک میں اسی طرح ڈرامہ ہوگا۔ میڈیا کا کوئی جناب اس کی منزل ہے ہی نہیں۔ جب تک کوئی منزل نہیں ہوگی تو پھر فیصلے بھی اسی طرح ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی خان صاحب، آخری 10 سیکنڈ ہے سر۔ پاکستان کے جتنے بھی مین سٹریم ٹی وی چینل ہیں لوگوں نے آف کر دیے ہیں، پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی۔ ان کی ریٹنگ کوئی نہیں رہی، چونکہ میڈیا آزاد نہیں ہے، اور خبریں جو ہیں مینیج ہو رہی ہیں، کنٹرول ہو رہی ہیں، اور کسی بھی ملک کے معاشرے کے لیے، جمہوریت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ میڈیا آزاد ہو۔ اور میں ایگری کرتا ہوں جناب مشتاق بٹ صاحب سے، لیکن جس ملک میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں وہاں میڈیا بھی پھر کس طرح آزادی سے کام کر سکتا ہے؟ جب یہ خود بات کرتے ہوئے وہاں بیٹھے ہوئے یہاں پر ڈرتے ہیں کہ مجھے کوئی ویگو ڈالا آگے لے جائے گا، تو میڈیا کیا کرے گا؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ مشتاق بٹ صاحب۔
آپ ہمارے ساتھ تھے پاکستان سے، شراز خان صاحب آپ لندن سے، آپ نے ہمارا ساتھ نبھایا۔ دیکھنے والوں نے پروگرام دیکھا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے اگلی جمعرات کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔